الحمد تمام تعریفیں، اس میں حمزہ زبر لام ال، یہ جو حمزہ زبر لام ال ہے اس کا معنی ہوا تمام، جیسے انگلش میں اے ڈبل ایل آل، تمام۔ تو ال کسی لفظ کو خاص کرنے کے لیے اس کے شروع میں لگا دیا جائے الف لام تو وہ خاص ہو جاتا ہے، یعنی کہ خاص تعریف۔ جیسے الکتاب، قرآن کریم، اس کے لیے دا بک، یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم الف لام شروع میں لگائیں گے تو کسی بھی بات کو، کسی چیز کو خاص کرنے کے لیے اس کے شروع میں الف لام لگائیں گے تو الحمد، الکتاب، عام کتاب کو ہم کہیں گے کتاب، جب خاص کتاب ہوگی یعنی قرآن کریم تو ہم کہیں گے الکتاب۔ ایسے جنت، باغ، جب آئے گا الجنہ اس سے مراد وہ اللہ کی جنت آئے گی۔ تو نار، آگ، آگ کو اب نار کہیں گے تو النار خاص جہنم کی آگ۔ تو ایسے حمد عام تعریف، بندہ بندے کی تعریف کرتا ہے، جب ال کا لفظ ال کا ساتھ لفظ لگے گا تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ خاص تعریف اللہ تعالیٰ کی۔ تو الحمد تمام خاص تعریفیں، ال کا معنی ہوا خاص تمام، حمد کا معنی اللہ تعالیٰ کی تعریف، تو الحمد تمام خاص تعریفیں للہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں۔ اب ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ حمد کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف۔ نعت، نعت شریف، تو نعت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف۔ ایک ہوتا ہے نظم، تو نظم میں کسی انسان یا کسی چیز کی تعریف، وہ نظم کہلاتا ہے۔ تو جب بھی کہیں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جا رہی ہے، مثلاً ہماری میٹرک تک اردو کی جو کتابیں ہیں اس کی ابتدا میں حمد آتی ہے، تو حمد میں صرف اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ بعد میں نعت آتی ہے تو اس میں صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کی تعریف کی جاتی ہے۔ تو جب نظم آئے گی تو ہمیشہ دیکھیے گا کہ نظم میں یا تو انسان کی تعریف ہوتی ہے یا کسی چیز کی تعریف، کسی سکول کی تعریف، کسی انسٹیٹیوٹ کی، کسی کالج کی، یونیورسٹی کی، کسی جگہ کی۔ جب کسی چیز کی یا انسان کی تعریف کی جائے گی تو اس کو ہم نظم کہیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو نعت کہیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کو حمد کہیں گے۔ تو الحمد تمام اللہ ہی کی تعریفیں، للہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف میں ہم کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں بناتے، ہم صرف اللہ کی تعریف اسی کے لیے خاص کرتے ہیں۔ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ رب کا جو لفظی معنی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے رزق دینے والا، پالنے والا، روٹی کھلانے والا، کھلانے پلانے والا، یہ رب کے لفظی معنی ہیں۔ اہل عرب گھر کے سربراہ یا سرپرست کو رب مجازی معنوں میں کہتے۔ تو جیسے رب الدار، گھر کا سرپرست، گارڈین، یہ اس طرح رب کا لفظ ہے، اس کا لفظی معنی ہوا کھلانے والا، پلانے والا۔ تمام تعریفیں الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کی ذات کے لیے ہیں، رب العالمین، جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ تو عالمین سے مراد تمام جہان، عالم ایک جہان، عالمین تمام جہان۔ تو جہان کتنے ہیں؟ فرشتوں کا جہان، جنوں کا جہان، انسانوں کا جہان، حشرات الارض یعنی کیڑے مکوڑوں کا جہان، پھر جانور، کچھ جھپٹنے والے، کچھ چلنے والے، کچھ رینگنے والے، کچھ پھاڑنے والے، کچھ درندے، اور آبی مخلوقات، کیڑے مکوڑے جو پتھروں کے اندر رہ رہے ہیں، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہری گھاس کا انتظام فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کا، تمام جہانوں کا رب ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کی 28,000 مخلوقات ہیں۔ تو تمام مخلوقات کو ہر وقت ہر جگہ کھلانے اور پلانے والا جو ہے وہ رب ہے۔ اور تمام تعریفیں الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ ہی کے لیے ہیں۔ یہ جو ہی کا لفظ آئے گا، اس معنی کو تھوڑا سا ضرب دے کے، تھوڑا سا کھینچ کے پڑھیں اور اس کو ہی کو درمیان میں ضرور شامل کریں، تاکہ جو توحید ہے اس بات کو
مکمل طور پر واضح کی جائے کہ یہ کسی اور کے شایان شان نہیں ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ تعریفات، تو الحمد تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، للہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے، یعنی تمام جہانوں کو رزق دینے والا ہے، تمام جہانوں کو کھلانے پلانے والا ہے، تمام جہانوں کو روٹی کھلانے والا ہے، تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ یہ معنی ہوئے لفظی معنی الحمد رب العالمین کے۔ حمد جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے خاص ہے، الحمد حمد یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف۔ تو تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اور کائنات کا ذرہ ذرہ اس اللہ تعالیٰ کی ذات کی حمد و ثنا ہر وقت ہر لحظہ کر رہا ہے۔ تو جب تفسیر القرآن بالقرآن دیکھی جائے تو اس میں ہمیں یہ چیز نصیب ہوتی ہے کہ حمد یعنی تعریف صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 45 میں فرمایا کہ تمام تعریفیں جہانوں کو پالنے والے رب کے لیے ہیں، جہانوں کو پالنے والے کے لیے ہیں۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 112 میں فرمایا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا مومنوں کی صفت ہے۔ سورۃ فاطر میں آیت نمبر 55 میں فرمایا صبح و شام اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے کا حکم ہے۔ سورۃ رعد آیت نمبر 13 میں فرمایا بجلی کی کڑک اور فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں، یعنی جب فرشتوں کی گرج ہوتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 44 میں فرمایا کہ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ثنا خواں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف میں لگی ہوئی ہے۔ تو الحمدللہ کا معنی یہ ہے کہ شکر صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے خاص ہے، اس کے سوا جن معبودوں کی عبادت کی جاتی ہے یا اس نے جو بھی مخلوق پیدا فرمائی ان میں سے کوئی بھی اس کا مستحق نہیں ہے کہ ان کی عبادت کی جائے۔ عبادت، حمد، تعریف کے جملہ کلمات صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہیں، جو رب الناس ہے، ملک الناس ہے، الہ الناس ہے، جو فعال لما یرید ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے، جو علیم بذات الصدور ہے، سینوں کے تمام چھپے ہوئے راز اور باتوں کو ہر وقت ہر انسان کے جاننے والا ہے۔ اب یہ سمجھیں، اب کوئی بندہ کسی کے سامنے بیٹھ کے بات کرے تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، اس کی بات سن رہا ہوتا ہے، لیکن جب ایک ہی وقت میں سنانے والے کو دو بندے آ جائیں تو وہ کہتا ہے یار تو چپ کر اینو بولن دے، پھر ان دی گل سندا ہے، پھر ان دی گل سندا ہے، پھر اگر تین آ جائیں تو وہ کہتا ہے تسی سارے چپ کرو، ایک بندہ میرے نال گل کرے، ایک بندہ میرے ساتھ ہم کلام ہو۔ ایک ہی وقت میں میں سارے لوگوں کی باتیں کیسے سن سکتا ہوں؟ تو یہ اب پوری کائنات کے انسان، پوری کائنات کے جن، پوری کائنات کے فرشتے، جمادات، نباتات، حشرات الارض، کیڑے مکوڑے، آبی مخلوقات، یہ دیکھیں کہ تمام جتنی بھی کائنات کے اندر موجود جن و انس ہیں، فرشتے ہیں، جمادات ہیں، نباتات ہیں، ہر ایک ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر ایک کی بات کو یکساں طور پر سن رہا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہی خاصہ ہے، یہ خصوصیت صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہے کہ اس نے اپنی اطاعت کرنے کے لیے تمام اسباب پیدا فرمائے، فرائض ادا کرنے کے لیے اپنے بندوں کو تمام قسم کی جسمانی طاقتوں سے نوازا، کہ کوئی انسان یہ نہ کہے کہ میرے اندر طاقت نہیں ہے نماز پڑھنے کی، نماز بیٹھ کے پڑھ لیں، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے۔ بلا وجہ نماز بیٹھ کے پڑھنے سے حدیث میں آتا ہے آدھی نماز کا ثواب ملتا ہے، اس لیے بیٹھ کے سنتیں ادا کرنا، نفل نوافل ادا کرنا، تہجد ادا کرنا یا فرض ادا کرنا کھڑے ہو کے ادا کرنے چاہیے۔ اگر انسان بلا وجہ بیٹھ کے کرتا ہے تو حدیث میں آتا ہے آدھی نماز کا ثواب ملتا ہے۔ تو اگر کوئی عذر ہے شرعی تو وہ بیٹھ کے نماز پڑھے، لیٹ کے پڑھ لے، اشاروں کے ساتھ نماز پڑھ لے، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کو وہ قوتیں اور طاقتیں عطا فرمائی تاکہ وہ میرا بندہ میرے فرائض ادا کرتا رہے، اور پھر دنیا میں رزق کی فراوانی عطا فرمائی۔ اب یہ دیکھیں کہ آج سے 20 سال پہلے چلے جائیں، پیچھے چلے جائیں، تو ایک ایکڑ زمین سے
زیادہ سے زیادہ 20-25 من گندم نکلتی تھی۔ آج وہی جگہ ہے جو 60 من تک گندم ہمیں اللہ کے حکم سے عطا فرما کر رہی ہے۔ تو اگر ہم اسی 1 ایکڑ زمین سے آج سے 20 سال پہلے 25 من کے قریب اگاتے تھے، کاشت کرتے تھے، تو آج وہی زمین سے ہم 60 من اگر لے رہے ہیں تو کیا ہوا؟ اگر پہلے ہمارا خاندان گھروں والا چھوٹا تھا، آج ہمارا خاندان الحمدللہ بڑا ہو گیا، تو ظاہر ہے کہ ہر شخص کو رزق کی ضرورت ہے، کھانے پینے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب آبادی بڑھی تو اللہ تعالیٰ نے اسی زمین سے اسباب بھی زیادہ مہیا کر دیے۔ تو غور و فکر کرنا چاہیے ہر انسان کو اس نظام کائنات کے اندر۔ جب نعمتیں اللہ تعالیٰ کی زیادہ ہو جاتی ہیں پھر شکر بھی زیادہ کرنا چاہیے۔ آج ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس سورس آف انکم کافی زیادہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا شکر بھی بڑھا دیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے ہمارے معاشرے میں؟ جب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں زیادہ ہو جاتی ہیں تو بغاوت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ایک مقام پر کہ اگر ہم اپنے بندوں کو زیادہ رزق عطا فرما دیں تو لوگ بغاوت پہ اتر جائیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو رزق عطا فرمایا ہے اپنی مشیت خاص کے ساتھ، اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ، اپنی حکمت بالغہ کے ساتھ، جتنا اللہ تعالیٰ کو منظور تھا اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو رزق عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میں زیادہ دے دوں تو یہی میرے بندے جو عبادت کر رہے ہیں یہی بغاوت پہ اتر آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ، میں اکثر کہا کرتا ہوں جس اللہ کی ذات نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہمارے دکھوں کا مداوع کرنا خوب جانتا ہے۔ جس اللہ کی ذات نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ میرے بندے کو کس وقت کہاں پر کس چیز کی کتنی کتنی ضرورت ہے۔ تو اپنے تمام معاملات اللہ تعالیٰ کی ذات کے سپرد کرنے چاہیے۔ تو یہ جو بعض اوقات انسان شکر کرتا ہے، اردو پنجابی زبان میں کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے، تو ایک ٹائم پہ ایک کلمہ کہیں، یا کہیں الحمدللہ، یا کہیں یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اگر بعض لوگ کہتے ہیں شکر الحمدللہ، یہ نہیں کہنا چاہیے، یہ تو ایسے ہوگا جیسے آب زمزم کا پانی یا کوہ طور پہاڑ، یعنی ایک ہی وقت میں ہم دو لفظ بول رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے یا تو کہیں یا اللہ تیرا شکر ہے یا کہیں الحمدللہ۔ تو ایک ہی وقت میں کہنا کہ شکر الحمدللہ یہ لفظ نہیں بنتا، لفظ بہتر یہ ہے الحمدللہ۔ کو پوچھے کیا حال ہے؟ الحمدللہ۔ یہ جو اکثر لوگ کہہ لیتے ہیں ہاں جی کیا حال ہے، وہ کہتے ہیں بہت اچھے، کیا حال ہے جی، فائن ہے، کیا حال ہے جی، چنگے ویلے گزرتے پہنے، کیا حال ہے جی، چنگے پھلے، کیا حال ہے ٹھیک ٹھاک جی۔ یہ کلمات نہیں کہنے چاہیے۔ جب بھی کوئی پوچھے کہ کیا حال ہے، الحمدللہ۔ گھر میں ساری خیریت ہے، الحمدللہ۔ معاملات زندگی کے ٹھیک ہیں، الحمدللہ۔ کاروبار کیسا ہے، الحمدللہ۔ تو اس طرح آپ اپنی زندگی کے دن گزاریں اور اس طرح۔ اب حمد کے بارے میں ایک بہت ہی پیارا قول حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہ ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت علی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ اس طرح ہم کلام ہوئے کہ ہمیں پتہ ہے سبحان اللہ کی کیا شان ہے، لا الہ الا اللہ کی کیا شان ہے، لیکن اے حضرت علی جی ہم آپ سے آج ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے ہیں کہ الحمدللہ کا کیا مطلب ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچائیوں میں دھلا ہوا ایک بہت خوبصورت جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ الحمدللہ ایک ایسا کلمہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے خود اپنے لیے پسند فرمایا۔ الحمدللہ کلمہ شکر ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ تو اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر بیٹھے ہوئے فرماتے ہیں، تفسیر ابن ابی حاتم میں آتا ہے، انسان کہتا ہے الحمدللہ تو اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر بیٹھے فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میرا شکر ادا کر دیا۔ ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس بندے کو اللہ تعالیٰ کسی نعمت سے سرفراز فرمائے اور وہ اس پر الحمدللہ کہے، جیسے میں نے ابھی کہا کہ زندگی کے قدم قدم پہ اگر کوئی پوچھے کیا حال ہے، طبیعت کیسی ہے، معاملات کیسے ہیں، کاروبار کیسا ہے، تو بس آپ کی زبان پہ ایک جملہ اور ایک کلمہ ہونا چاہیے، وہ کیا؟
الحمدللہ، تو اس کا یہ حمد کہنا اس نعمت سے افضل ہے جو اس نے حاصل کی ہے۔ تو بندگان الہی میں سے، تمام کائنات کے لوگوں میں سے، جب کو بندہ کہتا ہے نا الحمدللہ، یا کہتا ہے یا رب لک الحمد، اے میرے رب، حمد صرف تیری ذات کے لیے ہی خاص ہے، تعریف کے جملہ کلمات یا اللہ پاک صرف تیری ذات کے لیے ہی خاص ہیں۔ جب کو بندہ اللہ تعالیٰ کی اس طرح تعریف کرتا ہے تو حدیث میں آتا ہے، بڑی خوبصورت، انتہائی خوبصورت حدیث میں بیان کرنے جا رہا ہوں، یہ بھی ابن ماجہ کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کہتا ہے الحمدللہ، یا کہتا ہے، حدیث میں آتا ہے یا رب لک الحمد، یہ الفاظ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہ وہ فرشتے جو کرامن کاتبین ہیں، جن کی روزانہ ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے، جو ہمارے کندھوں کے اوپر بیٹھے، دائیں طرف بیٹھا ہوا ہمارے نیک اعمال اور بائیں طرف بیٹھا ہوا کندھے کے اوپر ہمارے برے اعمال درج کر رہا ہے، وہ فرشتے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے حیرانگی سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں اب کیا لکھیں، یہ جملے ہی اتنے بھاری اور وزن والے ہیں کہ اس کا ہم اب اجر و ثواب کیسے لکھیں، کس طرح لکھیں، ہمیں تو پتہ نہیں۔ وہ فرشتے فوراً اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس چلے جاتے ہیں، یا اللہ پاک، تیرے بندے نے آج ایک ایسا حمد کا کلمہ کہا، ایک ایسا جملہ بولا جو تیری ذات کے ایسے شایان شان ہے، یوں لگتا ہے کہ یہ بندہ تیری ذات کو دیکھ رہا تھا، تیرے چہرہ اقدس کو دیکھ دیکھ کر تیری تعریفیں بیان کر رہا تھا، یوں لگتا تھا کہ تیری ذات کے، تیری بادشاہت کے، تیری جلالت کے اور تیری عظیم بادشاہت کو دیکھ کر وہ کلمے کہے جو تیری ذات کے شایان شان تھے۔ تو ان دونوں فرشتوں کی حیرانگی کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ اب وہ پوچھتے ہیں یا اللہ اس کا اجر و ثواب کیسے لکھیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے فرماتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو خوب جانتا ہے کہ میرے بندے نے کیا کلمات کہے تھے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں تو پھر آپ ہی بتائیں کہ میرے بندے نے کیا کہا تھا۔ وہ عرض کرتے ہیں کہ اے پروردگار عالم، تیرے بندوں نے کہا تھا یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ تو اللہ عز و جل نے ان فرشتوں سے فرمایا کہ اس کلمہ کو اسی طرح بس منو ان لکھ دیں جیسے میرے بندے نے زبان سے یہ کلمات کہے تھے، حتیٰ کہ جب وہ میری ملاقات کے لیے قیامت والے دن آئے گا تو ان کلمات کا اجر و ثواب اور ان کلمات کی جزا اور بہترین بدلہ میں قیامت والے دن خود اللہ کی ذات عطا کروں گا۔ تو اب جاتے ہوئے آخر میں یہی کہوں گا کہ قدم قدم پہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کریں۔ ایک مقام پر اللہ پاک فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم، میں نے اپنے بندوں کو عذاب کر کے بھی کیا لینا ہے، ان شکرتم و آمنتم، اگر میرے بندے میرا قدم قدم پر شکریہ ادا کرتے ہوئے الحمدللہ کہنے والے بن جائیں اور میری ذات پر ایمان لانے والے بن جائیں۔ آج الحمدللہ ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا، مسلمان تو بن گئے، لیکن آج جس چیز کی کمی ہے وہ کلمہ الحمدللہ کہنے کی کمی ہے، ہمیں کہنا چاہیے۔ اور ایک بات یہ بھی ضروری ہے کہ جب میرے اوپر کوئی احسان کرے گا نا تو میں اپنی اولاد کو اکٹھا کروں گا، اپنی اولاد کو اکٹھا کر کے دنیا میں نصیحت بھی کروں گا، مرتے وقت ان کو وصیت بھی کروں گا۔ کس چیز کی وصیت کروں گا وہ مجھے بھی پتہ ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے۔ ہم ان سے کہیں گے یار فلاں بندے نے اساں دین نہیں دے سکتے کیونکہ وہ بندے نے میرے اوکھے ویلے میرے کم آیا، تو اپنی اولاد سے کہے گا کہ فلاں بندے نو سی کنڈ نہیں کرنی، فلاں بندہ ان دا بڑا خیال رکھنا ہے کیونکہ انہیں بڑے اوکھے ویلے اندر میرے بہت بڑی مشکل انہیں حل کیتی، میرے اوکھے ویلے چ میرے کم آیا۔ تو انسان اپنی زندگی کے چلتے ہوئے ماہ و ایام میں اپنی اولاد کو نصیحت کرتا ہے، مرتے وقت وصیت کرتا ہے کہ فلاں بندے کا بہت زیادہ شکر ادا کرتے رہنا، اس کا کسی بات کا کہنا نہ موڑنا، اس کا پوری زندگی خیال رکھنا جیسے اس نے میرا خیال رکھا تھا۔ اب ایک چھوٹا سا احسان ایک بندہ بندے کے اوپر کرے تو وہ کہتا ہے کہ ساری زندگی ہم اس کا احسان نہیں دے سکتے۔ تو جس اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں عقل و خرد کی بلندیاں عطا فرمائیں، ہمیں آنکھ کان ناک کی نعمتیں عطا فرمائی، اور قرآن کریم میں آتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا،
تمام کائنات کے جن و انس فرشتے مل کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا شروع کر دیں تو وہ بیان نہیں کر سکتے، ان کو حیطۂ شمار میں نہیں لا سکتے۔ تو جس اللہ کی ذات کے ہمارے اوپر کروڑہا احسانات ہیں، کبھی سوچیں کہ ہم نے اس اللہ کا کتنا شکریہ ادا کیا، ہم نے اس اللہ کی عبادت کے لیے اپنے بچوں کو کیا نصیحتیں اور وصیتیں کی۔ ضرور سوچئے گا اور قدم قدم پہ الحمدللہ الحمدللہ پڑھیے گا۔ الحمدللہ کہنا ایک بہت بڑی سعادت ہے، نعمت بھی ہے، سعادت بھی ہے۔ این سعادت بے زور بازو نیست تانا بخشند خدائے بخشندہ، یہ نعمتیں قوت بازو سے نہیں ملتی، اللہ کی عطا سے ملتی ہیں۔ تو ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ مانگنا چاہیے کہ یا اللہ پاک تو مجھے اپنا شکر گزار بندہ بنا لے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اکثر فرمایا کرتے تھے یا اللہ پاک یہ جو میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں اس پر بھی تیرا شکر ہے۔ تو الحمدللہ کا کلمہ کہنا چاہیے۔ الحمدللہ تمام تعریفیں للہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کو کھلانے پلانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی پرورش کا جو بندوبست ہے وہ ایک ایسے مضبوط نظام کے ساتھ فرمایا ہے کہ ہر چیز کو زندگی اور بقا کے لیے جو کچھ چاہیے، جس قدر چاہیے، جتنا چاہیے، جس وقت چاہیے، ہر اس مخلوق کو اسی حالت میں اسی مقام پر اللہ تعالیٰ پہنچا رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی بھی فرد و بشر، کوئی بھی مخلوق میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا حوصلہ ہے، اس کا مضبوط نظام ہے کہ جو زندگی کی بقا کے لیے ہر چیز، ہر مخلوق کو اس کے مقام پر عطا فرما رہا ہے۔ جیسے پتھر کا کیڑا چاروں طرف سے بند چٹان کے اندر اپنی خوراک لے رہا ہے، مرغی کا بچہ انڈے میں پل رہا ہے، مچھلیاں دریا میں، پرندے ہوا میں، ستارے فضا میں، درندے صحرا میں اپنی اپنی خوراک اور اپنے ماحول میں مطمئن ہیں، خوش و خرم ہیں، اور ہر دانہ اپنی آغوش میں زندگی اور ہر بیج اپنے سینے میں نشو و نما کا سامان لیے ہوئے ہے۔ اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی ذات کی کیا پہچان ہو سکتی ہے کہ زندگی کے لیے ہوا اور پانی اس قدر لازمی عناصر ہیں کہ ان کے بغیر زندگی لمحوں کی مہمان ہوتی ہے۔ انسان چند سانس لے ورنہ انسان مر جائے۔ تو یہ اتنے ارزاں اور وافر ہیں کہ ان کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا کہ آکسیجن کتنی زیادہ ہے اس کائنات میں۔ تو آکسیجن کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ بلکہ یہاں تک کہ پھول کی جو کلی ہے اس کو جس قدر ہوا کی ضرورت ہے، جس قدر فضا کی ضرورت ہے، وہ اسے اللہ تعالیٰ مہیا فرما رہا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے اللہ کی ہستی اور نظام ربوبیت سے بات کا آغاز کیا۔ قرآن کریم کا آغاز ہی اس بات سے کیا کہ رب ہے تمام جہانوں کو پالنے والا۔ یعنی کہ ایک بات اور بہت زیادہ علمی بات ہے، وہ ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن کریم کا عنوان انسان ہے۔ قرآن کریم کا عنوان انسان ہے، یہ بات یقینی طور پر ذہن میں بٹھا لیں۔ آپ کو پوچھتا ہے کہ فلاں معاشرتی علوم کی کتاب ہے، اس میں کس چیز پہ ڈسکس ہوتی ہے، تو وہ کہیں گے اس میں پاکستان کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ سائنس کی کتاب ہے، اس میں کیا بتایا جاتا ہے؟ سائنس کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ میتھمیٹکس ہے، اس میں کیا بتایا جاتا ہے؟ 2+2=4 بتایا جاتا ہے۔ اسلامیات کی کتاب ہے، اس میں کیا بتایا جاتا ہے؟ اس میں اسلامیات کا بتایا جاتا ہے۔ تو یہ جو قرآن کریم ہے، اب اس کا عنوان کیا ہے؟ یہ کس کی زندگی پر سیر حاصل گفتگو کرتی ہے؟ تو قرآن کریم کا جو عنوان ہے وہ انسان ہے۔ تو انسان کی رشد و ہدایت کے لیے، انسان کو رب کی ذات کی پہچان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ابتدا ہی الحمدللہ رب العالمین سے فرمائی تاکہ تمام جہانوں کے رب کی پہچان ہو سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اللہ کی ہستی اور نظام ربوبیت سے بات کا جب آغاز کیا تو اس لیے کیا تاکہ انسان کا جو وجدان ہے، انسان کے اندر کا انسان جو ہے وہ جاگ اٹھے، وہ پکار اٹھے کہ مجھے اس ہستی کا ہی شکر ادا کرنا چاہیے جس اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے پیدا فرمایا ہے۔ تو
یہ نظام کائنات اس بات کی دلیل ہے کہ کسی انتظام کرنے والے کے بغیر یہ نظام نہ جاری رہ سکتا ہے نہ قائم رہ سکتا ہے۔ تو ایک زندہ ضمیر انسان جب اپنے چاروں طرف رب کی ربوبیت کو دیکھتا ہے، اللہ کی الوہیت کو دیکھتا ہے، اپنے رب کی ذات کے کرشمے دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے اثرات اور نشانات دیکھتا ہے، تو اس کا دل کا ایک ایک گوشہ پکار اٹھتا ہے کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ اللہ تعالیٰ برکت والا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی بہترین طریقے سے پیدا کرنے والا ہے۔ تو یہ جو حمد ہے اللہ تعالیٰ کی حمد، یہ خود اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی ہی عطا کردہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ہی ملکیت ہے۔ جب انسان انتہائی ناتواں ہو جاتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے، بے کس ہو جاتا ہے، تو اس سے انسان کا دل یہ عقیدہ بھی پکڑتا ہے کہ جمال و کمال کسی کا اپنا حاصل کردہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے۔ یہ جو عقل ہے، عقل و خرد کی جو بلندیاں ہیں، عقل و خرد کی دل و دماغ کی جو صلاحیتیں ہیں، جو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے تو ایک گوشت کا لوتھڑا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو دیکھنا سکھا دیا۔ ہے تو ایک گوشت کا لوتھڑا، ایک گوشت کی بوٹی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو قوت سماعت عطا فرما کے سننا سکھا دیا۔ ہے تو ایک گوشت کا لوتھڑا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو سونگھنا سکھا دیا۔ ہے تو ایک گوشت کا لوتھڑا زبان، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بولنے کی اور اس کو چکھنے کی صلاحیت عطا فرما دی۔ ہے تو ایک گوشت کے لوتھڑے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو دل و دماغ بنا کر عقل و خرد کی بلندیاں عطا فرما دیں، اور انسان اپنی عقل سلیم کے ساتھ پوری دنیا میں فیصلے اپنے صادر کرتا ہے۔ اپنی سیانف اور سمجھداری وہ کس کی وجہ سے ہے؟ دل و دماغ کی وجہ سے، اور دل و دماغ کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ ہیں تو ایک گوشت کے لوتھڑے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑنا سکھا دیا۔ ہے تو ایک گوشت کا لوتھڑا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو، یا ہڈیوں کا مجسمہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو چلنا سکھا دیا۔ تو یہ سر سے لے کر پاؤں تک اس انسان کی 5 فٹ کی کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک کائنات بسا رکھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک مقام پر فرماتے ہیں تمہاری اپنی جانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے عبرت کے لیے کئی سامان پیدا کیے ہیں۔ تو انسان کبھی کبھار اکیلا بیٹھ کے سوچے کہ ہمیں اس پاک ذات کا ہی شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس پاک ذات نے ہمیں بیساکھیوں پہ نہیں رکھا ہوا، ہمیں اندھا نہیں بنایا، لولا لنگڑا نہیں بنایا، اندھا نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپاہج نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جانور نہیں بنایا، پھر ان جانوروں میں بھی رذیل اور حقیر جانور نہیں بنایا، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی گٹر کا کیڑا مکوڑا نہیں بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے کسی اور نبی کی امت کا گناہ گار نہیں بنایا، پھر گناہ گار بنا کر ہمارے اوپر عذاب کا کوڑا نہیں بسایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، اللہ تعالیٰ کا پھر ہمارے اوپر یہ کروڑہ احسانات ہیں کہ اس پاک ذات نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا امتی بنایا۔ یہ شرف تو بعض نبیوں کو بھی حاصل نہیں رہا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا ہے۔ کبھی کبھی بیٹھ کر اپنے مقدر کا شکوہ کرنے کے بجائے اللہ کا لاکھاں مرتبہ، کروڑہا مرتبہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس پاک ذات نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس پاک ذات نے ہم سے کوئی چیز بھی نہیں چھپائی، ہمارے اوپر اپنے نعمتوں کی برسات عطا فرمائی۔ اب یہ دیکھیں کہ دنیا کی ہر چیز ذکر اور فکر میں ہے، کہ جیسے قرآن کریم میں پارہ نمبر 3 سورۃ الرعد آیت نمبر 15 میں فرمایا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ صبح اور شام دنیا کی ایک ایک چیز، ایک ایک ذرہ، پانی کا ایک ایک قطرہ، درخت کا ایک ایک پتا، زمین و آسمان میں رہنے والی ایک ایک چیز صبح بھی اپنا رب کا ذکر کرتی ہے، شام بھی اپنے رب کا ذکر کرتی ہے۔ یہ قرآن کریم کے سورت رعد کے پارہ نمبر 13 آیت نمبر سورت کی 15، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر چیز میرا ذکر کرتی ہے، یہاں تک کہ جب کسی چیز کا سایہ بن جاتا ہے تو سایہ بنتے ہی وہ فوراً اللہ کے ذکر میں آ جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے ذکر میں دنیا و ما فیہا کی ہر چیز لگی ہوئی ہے، ہر لحظہ لگی ہوئی ہے، تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ ایک دلچسپ اور
حیرت انگیز مقام اللہ پاک قرآن کریم میں بیان فرماتے ہیں، وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں صبح کے وقت آپ کہتے ہیں کہ پرندے چہک رہے ہیں، یہ پرندے قطاروں میں جا رہے ہیں، ان کی جماعت در جماعت، قطار در قطار، کبھی ادھر جا رہے ہیں پرندے پرندے اکٹھے ہو کر، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی درختوں کے اوپر بیٹھ رہے ہیں، پھر سارے اکٹھے اٹھتے ہیں، کبھی ادھر آنکھوں کو لبھاتے ہیں، خوبصورت ایک نظام کائنات نظر آتا ہے ہر روز صبح کے وقت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کو تو یہ لگتا ہے کہ پرندے ادھر ادھر جا رہے ہیں، لیکن فرمایا وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، میں رب آج آپ کو حقیقی بات نہ بتاؤں، یہ پرندے آپ کو تو لگتا ہے کہ یہ چہک رہے ہیں، آنکھوں کو لبھا رہے ہیں، خوبصورت نظام کائنات ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، پرندے سارے اکٹھے ہو کر صفیں بنا کر میرا ذکر کر رہے ہیں۔ جب ہر چیز ذکر اور فکر میں ہے تو مجھے اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ تاریخ کے اوراق میں ایک واقعہ ملتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا، کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے جنوں، انسانوں اور جانوروں کے اوپر، آبی مخلوقات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام کائنات کی بادشاہی عطا فرمائی حضرت سلیمان علیہ السلام کو۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کی ان کی یہ بعد کے نبی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ کہا یا اللہ پاک، میں بادشاہ ہوں، میرے پاس اختیارات ہیں، میں تیری مخلوقات کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دسترخوان لگاؤ۔ دسترخوان لگایا حضرت سلیمان علیہ السلام نے، وقت کے بادشاہ ہیں، ان کا تخت ہوا کے دوش پر، ہوا کے کندھوں پر اڑتا ہے، سفر کرتا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اتنا لمبا راشن لگایا کہ ایک انسان پیدل چلے تو 3 ماہ کی مسافت تک اتنا لمبا دسترخوان لگا دیا، اور کہا یا اللہ اپنی تمام مخلوقات کو بلا لو، ایک دن کا کھانا اور ایک دن کی ان کی میں دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے سلیمان میرے پیغمبر، تو ان کی دعوت نہیں کر سکتا۔ تو کہنے لگے یا اللہ پاک کیوں نہیں دعوت کر سکتا، میں 1 مہینے کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا نہیں۔ کہنے لگے یا اللہ پاک میں 1 ہفتے کی دعوت تو ضرور کروں گا۔ اللہ پاک نے فرمایا نہیں کر سکتا۔ کہنے لگے یا اللہ پاک 1 دن کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا تو وہ بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یوں گویا مخاطب ہوئے کہ یا اللہ پاک پھر 1 وقت کی تو دعوت کر لوں، تو اللہ پاک نے فرمایا میرے پیغمبر تو یہ بھی نہیں کر سکتا۔ تو پھر اس طرح ہم کلام ہوئے کہ یا اللہ پاک پھر ایک مخلوق کو تو بھیج دے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ بتا کہ جنوں کو بھیجوں، انسانوں کو، یا آبی مخلوقات کو، کیڑوں مکوڑوں کو، کن کو بھیجوں؟ یا اللہ پاک سب سے پہلے آبی مخلوقات کو بھیج دے۔ اللہ پاک نے فرمایا پانی میں رہنے والی تو بہت مخلوقات ہیں، تو ان کو کھانا نہیں کھلا سکتا۔ کہنے لگا یا اللہ پاک ان کو بس بھیج دے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کو بھیجا۔ مفسرین نے لکھا کہ جب ایک تاریخ کے اوراق میں بھی یہ مذکور ہے اور سیر کی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وہاں کھڑے ہیں تو ایک بہت بڑی مچھلی آئی، آتے ہی اس نے دسترخوان پہ پڑی ہوئی چیزیں کھانے کی بجائے اس نے پورے دسترخوان کو اپنے اندر لپیٹ لیا، کھا پی کے کہنے لگی اے سلیمان اور کچھ لائیں، میں کھانا چاہتی ہوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے حیران ہو کے پوچھا یا اللہ پاک اب ایک مچھلی اتنا بڑا کھاتی ہے، تو اتنا زیادہ کھانا کھاتی ہے؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے بندے سلیمان، اتنا کھانا اس مچھلی کو میں 1 دن میں 3 مرتبہ کھلاتا ہوں۔ تو یہ رب ہے، کھلانے پلانے والا ہے، عالمین تمام جہانوں کا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی پہچان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔